اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و حبیبک و نبیک و رسولک النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریۃ سیدنا مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک صلاۃ دائمۃ بدوامک و بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ صلاۃ اللہ السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالی جل شانہ و عز برہانہ نے نبی کریم علیہ السلام کے طفیل ہمیں جو انعامات بخشے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ان کا شمار نہیں۔ ایک انعام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز برہانہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بہت بڑا مقام دیا، بڑے انعامات عطا کیے، لیکن ایک ایسا انعام ہے اگر ان کو ملتا تو اس سے بڑھ کر اور کوئی انعام نہیں تھا، لیکن اللہ نے انہیں نہیں عطا کیا۔ وہی انعام اللہ نے مجھے دیا اور میرے طفیل میری امت کو عطا کیا۔ وہ کیا ہے؟ فرشتوں کو حکم ہے، کہیں کسی کو تسبیح، تحمید، تمجید، تکبیر، تحلیل، تثنیہ، اسی طرح رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ، یہ احکامات ہیں۔ حکم ہے فاذکرونی، میرا ذکر کرو۔ اسی طرح حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ تسبیح کرو، تحمید کرو۔ تو یہ کسی کو بھی حکم نہیں ہے کہ فاذکرونی کا حکم تو ہے سب کو، فرشتوں کو بھی، یہ کسی کو حکم نہیں ہے کہ اذکرکم، کہ میں آپ کا ذکر کروں گا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ انعام اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا اور میرے طفیل میری امت کو عطا کیا۔ تو اور یہاں تک بھی فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو مجھے خلوت میں یاد کرے گا تو میں بھی آپ کو خلوت میں یاد کروں گا، اگر تو کسی مجمع میں یاد کرے گا تو اس سے بہتر مجمع فرشتوں میں آپ کو یاد کروں گا، اگر تو مجھے دل میں یاد کرے گا تو میں بھی آپ کو دل میں یاد کروں گا۔ تو اب دل میں یاد کرنے کی اہمیت کیا ہے؟ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دل کا ذکر، فکر کا ذکر، خیال کا ذکر، دھیان کا ذکر، یہ سب دل کے ذکر کی باتیں ہیں، اس کے نام ہے۔ تو فرمایا تفکر ساعۃ خیر من عبادت 70 سنۃ، فرمایا ایک لمحہ دل سے اللہ اللہ کرنا 70 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ تو آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے دل کو کسی بھی صورت دھڑکن کے تصور میں نہیں لے جانا، آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ ہمارا دل دھڑکتا نہیں بلکہ اللہ اللہ کر رہے، اور یہ کیوں کر رہا ہے یہ بھی دیکھنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی امت کو فرما دیں، قیامت تک پیغام دے دیں کہ میں کہاں ہوں، میرا ٹھکانہ کون سی جگہ ہے۔ تو فرمایا میں کہیں نہیں سما سکتا، جب سمانا چاہتا ہوں تو مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو فرمایا مومن کا جو دل ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے طور پر اس لیے استعمال کیا کہ مومن کہتے اسی کو ہیں جس کے دل میں میری محبت ہے اور جو میری اطاعت کرتا ہے، تو یہ ہے مومن، اور اسی دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے طور پر پسند فرمایا ہے، اور مومن کا دل جو ہے اسی شکر میں کر رہا ہے اللہ اللہ۔ سب آپ سننے والے، دیکھنے والے، یہ سب کے سب آپ ایک ذہن بنا لیں کہ ہمارا دل ایک مومن ہونے کی حیثیت سے دھڑک نہیں رہا بلکہ وہ کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب دل سے اللہ اللہ کیا جائے تو اس کے اندر اتنی صفائی ہو جاتی ہے، دل کے اندر ایک نور پیدا ہو جاتا ہے، یہ نور قیامت والے دن کام آئے گا۔ جب پل صراط سے اس کا گزر ہوگا، جو ہی اس نے قدم رکھنا ہے تو جہنم پکار کے کہے گی جز یا مومنہ اطفأ نوروں کا ناری، جز یا مومنہ اطفأ نوروں کا لہبی، مومن جلدی سے نکل جا، تیرا نور میری آگ کو بجھا رہا ہے، اگر تو آہستہ سے چلے گا میں ٹھنڈی ہو جاؤں گی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا
ایک لمحہ یعنی آنکھ جھپکنے کی دیر سے بھی پہلے اتنا لمبا سفر طے کر کے بہشت میں پہنچ جائے گا۔ اور انعاموں میں سے ایک اور انعام درود و سلام ہے، وہ آپ اپنی زبان کو وقف کر دیں کہ زبان ہے ہی درود و سلام کے لیے۔ میرے ساتھ پڑھیے، صلاۃ اللہ سلام اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ مومن اور مسلمان کے لیے جو علامتیں ہیں، سب سے بڑی علامت یہ ہے وہ نماز پڑھتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں تاکہ ہم اس زمرے میں شامل ہو جائیں جسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ اپنے معمولات کیا ہوں؟ دل میں اللہ اللہ، زبان پر درود و سلام، پیشانی جو ہے نماز کے لیے وقف، بدن جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کے لیے اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے۔ مغرب میں پہلا کلمہ، سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی آپ نے پڑھنی ہے، انشاءاللہ پھر دنیا میں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، حشر میں بھی کامیاب۔ وما علینا الا البلاغ۔